باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فہم القرآن، کامیاب زندگی کے لیے قرآن مجید کے 365 اصول۔ مصنف ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ القمر آیت نمبر 17۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ سال بھر کے لیے نصاب قرآن مجید کے اصولوں اور ہدایت کی روشنی میں نئی زندگی کا آغاز کیجیے۔ فہم القرآن، کامیاب زندگی کے لیے قرآن مجید کے 365 اصول۔ یہ سال کے 365 دنوں کی مناسبت سے ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب نے اس کا نام رکھا ہے۔ آپ نے لکھا ہے، با مقصد کامیاب پرسکون اور بھرپور زندگی کے لیے قرآن مجید کے 365 اصول۔ ہر روز ایک نیا اصول اپنائیے اور اپنی شخصیت پر قرآن مجید کا رنگ چڑھائیے۔ یہاں نوٹ لکھیے کہ آیات کا ترجمہ عرفان القرآن الشیخ الاسلام مجدد رواں صدی پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی سے لیا گیا ہے۔ نوٹ: اصولوں کی تعداد یہ 365 سے کچھ زائد ہے۔ اس کتاب کے لیے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ بعض آیات سے ایک سے زائد اصول اخذ کیے گئے ہیں۔ لکھا ہے، آپ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ میری دعا اور اللہ تعالیٰ کا جواب دعا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے مضبوط بنا۔ اللہ نے مجھ پر مشکلات اور مصائب بھیج دیے کہ ان سے لڑ کر مضبوط ہو جا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے حکمت عطا فرما۔ اس نے مجھے مسائل میں مبتلا کر دیا کہ ان کو حل کر اور حکمت کو پالے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے حوصلہ عطا فرما۔ اس نے مجھ پر خطرات ڈال دیے کہ ان پر قابو پا اور حوصلہ مند ہو جا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی محبت دے۔ اس نے مجھے مشکلات میں گرے لوگ ملوا دیے کہ ان کی مدد کر اور میری محبت پالے۔ یوں میری ہر دعا شرف قبولیت پا گئی۔ یہی قرآن مجید کا قانون نشو و نما ہے، یہی صلاحیتوں کی ارتقاء کا فلسفہ ہے۔ انسان کو اس فکر پر ڈالنا قرآن مجید کا حقیقی مدعا ہے۔ اس کتاب کا اسی قرآن فکر کو اجاگر کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد کتاب: ہمارے یہاں ہزاروں مدارس ہیں، مگر کہیں بھی قرآن فہمی کا باقاعدہ نصاب مرتب نہیں۔ ایسا نصاب قرآن جس کا مطمع نظر یہ ہو کہ قرآن مجید کی بنیادی تصورات کو مسلکی جانبداری سے بلند ہو کر اور قرآن کے مقصد نزول کو مد نظر رکھتے ہوئے مرتب کیا گیا ہو۔ اس کتاب کو انہی دو پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر تحریر کیا گیا ہے۔ اس کو نوجوانوں کے لیے قرآن فہمی کا اولین نصاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب میں قرآنی ہدایات کو کیلکولیٹڈ انداز میں بغیر کسی اضافی تشریح کے پیش کیا گیا ہے، تاکہ پڑھنے والا براہ راست قرآن مجید سے روشنی اور ہدایت حاصل کرے۔ اس کتاب میں
قرآن مجید کے 365 سے زائد موضوعات کو پوری طرح سے بنا کر پیش کر دیا گیا ہے تاکہ محققین، اسکالرز اور اہل علم حضرات کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ جہاں تک علماء اکرام کی بات ہے تو یہ کام ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کا منہج جدید اور غیر جانبدار ذہن کے نوجوانوں کو مد نظر رکھ کر تشکیل دیا گیا ہے، جبکہ علماء میں غیر جانبدارانہ اور مسلکی تعصبات سے بالا ہو کر تحقیق و تحریر کا رجحان تقریباً ناپید ہو چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔ مقصد کتاب کے بعد آپ نے نظم کتاب لکھا ہے۔ اس کتاب کا نظم سادہ مگر با مقصد رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہر اصول 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہر اصول کے لیے ایک مستقل عنوان قائم کیا گیا ہے جو پورے اصول کی بنیادی تھیم کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اس عنوان کے تحت قرآن مجید کی آیت یا چند آیات کو لیا گیا ہے، ساتھ اس کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد باندھے گئے عنوان کے تحت اور نقل کی گئی آیات سے زندگی کے مختلف گوشوں میں رہنمائی کے لیے ہدایت اخذ کی گئی ہے۔ ان ہدایات کو اصول کی صورت میں میتھمیٹیکل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ کتاب کا یہ اختصار اس کو با مقصد بنانے کی خاطر اپنایا گیا ہے۔ وقت کی کمی کے باعث عوام بڑی بڑی تفاسیر پڑھنے کا وقت نہیں نکال سکتے، نتیجتاً قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ پہلو بھی اہم ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے دستیاب مواد پر مسالک کی گہری چھاپ موجود ہے۔ اس مسلک کی چھاپ کی بنیاد پر ہونے والی افراد اور تفرید کی وجہ سے جدید تعلیم یافتہ نوجوان اور غیر جانب تر پڑھا لکھا طبقہ اولاً تجبذب یعنی کنفیوژن کا اور ثانیاً دین بیزاری کا شکار ہو گیا ہے۔ آج کل نوجوانوں میں پائی جانے والی دین بیزاری، الحادی رجحانات اور بے عملی کی بڑی وجہ مسلکی بحثیں اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور تعصب ہے۔ یہ کتاب ایسے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جو مسلکی تعصبات سے ہٹ کر براہ راست قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن مجید کی روشنی میں اپنے تصورات وجہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یہاں آپ کا کتاب کا مقدمہ، مقصد حیات، نظم کتاب اور آپ کی دعا مکمل ہوئی۔ اب ہم اصول کو ایپیسوڈ نمبر 1 دیں گے، ہر ایک اصول کو۔ آگے آپ نے باب باندھے ہیں۔ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے قرآن مجید کی نظر میں، اور انسان کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی نظر میں۔ یہ پہلا اور دوسرا باب ہے، اور دوسرے باب کے ماتحت کافی عنوان ہے۔ خیر، عنوان آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم پہلا باب شروع کریں گے، انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قرآن مجید کی نظر میں، اگلے ایپیسوڈ میں ہے نا۔ پہلا ایپیسوڈ اصول نمبر 1 کو دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔